Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the last lecture in Artificial Intelligence. This is lecture number 45. Last time, in the last lecture, we concluded the last of the topics, which was on the advanced areas of research, advanced topics and so forth. I hope you enjoyed the course of the discussion. ہم نے بہت سارے آپ کو آئیڈیاز دینے کی کوشش کی ہے. آف کورس جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں زیادہ کنسنٹریٹ کیا تھا وہ روبوٹکس پہ تھا. روبوٹکس از ایز آئی واز سیئنگ بہت اس میں انٹرسٹ ہے اس وقت, اینڈ سیورل ایپلیکیشن, سیورل پلیسز, انڈسٹریز اینڈ ایوری بڈی ایلس از ایکچولی ناؤ ورکنگ ان دس ڈائریکشن. سو جناب, آج کے لیکچر میں وی آر سمپلی گوئنگ ٹو ریویو دا کورس کانٹینٹس, جو ہم نے دیکھا, جو ہم نے سیکھا, ویئر وی آر ہیڈیڈ, اور شاید یہ بات بھی کہ واٹ ڈو آئی وانٹ مائی اسٹوڈنٹس ٹو ایکچولی ہیو لرنڈ آفٹر گوئنگ تھرو دس کورس. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں when students take my course, this particular course in AI, ultimately میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کورس سے گزرنے کے بعد the students should have realized and appreciated the importance of artificial intelligence as a concept, as a science, and then as a discipline of کمپیوٹر سائنس. اے آئی کو بہت سارے ڈسپلنس سپورٹ کر رہے ہیں, فیڈ کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سو یہ جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے سارے کانٹیکسٹ میں, جو ہم نے اوور دا کورس آف دا کورس ہم نے اس لیکچر مٹیریل میں ان کے مختلف کنٹریبیوشنز کو دیکھا کہ مختلف انداز میں انہوں نے اے آئی میں جو کنٹریبیوشنز ڈالی ہیں. اینی سمری یہ ہے کہ ہم نے اب اس کورس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ ہم نے جن چیزوں پہ کانسنٹریٹ کیا ہے, اب آپ کو ان کے ساتھ فیملیرٹی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی جو ایکسپیرئنس ہے کرنے کے بعد, تو وہ ڈیولپ ہو گیا ہوگا, اینڈ یو ول ہیو دی ارج کہ اب آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. ہم نے اس وقت جتنا بھی اے آئی کو جو ڈیل کیا ہے, ڈسکس کیا ہے, یہ بیسکلی بیسک لیول کا تھا, اور ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی تھوڑی سی دی جائے کہ اے آئی کا ڈسپلن کتنا پرانا, اس میں کب اس کے اوپر کام شروع ہوا, اور ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر دس از ناؤ جو ریئل جو اے آئی میں کام ہو رہا ہے کمپیوٹنگ پرسپیکٹو سے, وہ تو ایزیلی 50-60 سال پرانا ہے, جو خاص طور پہ ہم نے نیورل نیٹورکس کے کیس میں دیکھا. سو بہت سارے لوگوں نے وقتاً فوقتاً اس کے اندر کنٹریبیوشن کرتے آئے ہیں, اور اب اس وقت اے آئی ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے کہ اس میں بے تحاشا پاسبلٹیز ہیں. دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ ناؤ گوئنگ آن, جو ہم نے مختلف سبجیکٹس میں, مختلف جو ٹاپکس ہم نے کنسیڈر کیے ہیں, ایڈوانس ٹاپکس کیے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ بہت ساری ہیں. بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ اب ہمیں اے آئی سے کچھ حاصل ہونا چاہیے. ہسٹوریکلی ایک دو باتیں اور بھی کہتا چلوں جو ہم نے دیکھی ہیں کہ کچھ انیشیل پیریڈ ایسا تھا جس میں لاٹ آف پیپل ہیڈ اے لاٹ آف انٹرسٹ. انفیکٹ ایکسپیکٹیشن بھی بہت ساری تھی اور رہی ہیں کہ ہم اے آئی سے یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں, وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں, بہت جلدی اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک پیریڈ ایسا گزرا ہے ڈیورنگ دی 80s وین پیپل ہیڈ اے لاٹ مور ایکسپیکٹیشنز دین اے آئی واز ایبل ٹو پروڈیوس. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جن چیزوں پہ شروع میں کام کیا, وہ ایک تو یہ تھا کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ جنرل پرابلم سالونگ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیز رہا ہے, کہ جس میں ہر چیز کو ایک ہی انداز سے کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر یہ ریئلائز کیا گیا کہ بھائی یہ چیز پاسبل نہیں ہے, دیٹس ناٹ دا وے ٹو ڈو دیٹ. یس, چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک جنرل پرابلم سالونگ اپروچ تو چاہیے, بٹ دین جو ڈومین اسپیسیفک ایشوز ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سو پھر بہت جنرل سے کنسنٹریٹ کیا گیا, یا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں
کہ اب اسپیسیفک آئٹم، اسپیسیفک ڈومینس، اسپیسیفک چیزوں پہ کام کیا جائے. سو وہ ایک شفٹ آئی لوگوں کی اپروچ میں کہ کانسنٹریٹ کیا جائے اس چیز پہ، اور وچ ریزلٹیڈ ان a lot of work that being done on what we call as expert systems. تو ایکسپرٹ سسٹمس کیا تھے کہ اس پیراڈائم شفٹ یا اس اپروچ میں تھا کہ چیزوں کو اب اسپیسیفک چیزوں کو لے کے چلیں اور ان میں چیزوں کو پروڈیوس کریں اور ڈیمونسٹریٹ کر کے کچھ ریزلٹس دکھائیں. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے یہ چیزیں بھی چلتی رہیں. کچھ ایکسپرٹ سسٹمز میں نے کچھ چیزیں پروڈیوس کی. اس کے بعد ہسٹوریکلی دیکھا گیا کہ بھائی اب ذرا اور آگے چل کے دیکھیں اس کے اندر لمیٹیشنز کیا ہیں. تو لمیٹیشنز آبویسلی چونکہ اے آئی کو فیڈ کیا جا رہا تھا، لمیٹیشنز یہ تھیں کہ یہ ایکسپرٹ سسٹمز جو ہیں یہ بہت اسپیسیفک تو ہیں لیکن ان کے اندر مارجن کی گنجائش نہیں ہے. انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ، ایمبیگوٹی کا ایلیمنٹ، چیزوں کے بالکل ایگزیکٹلی ایک اسپیسیفائڈ کسی چیز میں ڈومین میں بند ہو کے کلیئرلی ڈیفائن ہونے کا ایلیمنٹ ریئل لائف میں ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا. سو ویئر ایز ایکسپرٹ سسٹم ور بلٹ، لیکن جب یہ اس چیزوں پہ کام لوگوں نے شروع کیا تو ریئلائز کیا کہ بھئی اس کے اندر کچھ ماڈیفیکیشن کی گنجائش ہے وچ ریزلٹڈ ان فزی سسٹمس. لیکن جو اصل دوسری ٹیکنالوجی، دو ٹیکنالوجیز کے اوپر سب سے زیادہ میکسیمم کام ہوا ہے، ایکسپرٹ سسٹمس اور دوسرا نیورل نیٹورکس. اس میں اس کا بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ جو پرانی ٹیکنالوجی ہے، نیورو فزی کہہ لیجیے یا ایکسپرٹ سسٹمس، یہ کام تو بہت کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر گرو کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے. They can't add to their knowledge, they can't learn from their environment. So neural networks وہ ٹیکنالوجی ہے جو اسٹیٹک نہیں ہے اور نالج بیس کو ایڈ کرنے میں، امپروو کرنے میں اور جیسے میں نے کہا فائن ٹیون کرنے میں ہیلپ کرتی. تو یہ دو تین چیزوں کے مکس سے ہمیں چیزیں ہمارے سامنے آئیں. تو اس کورس کے کانٹیکسٹ میں میں ذکر کر رہا تھا کہ میں نے آئی وانٹڈ انیشلی کہ جو میرے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ کورس میں آتے ہیں یہ والے، ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن کروانا کہ اے آئی جو ہے، پہلی بات ہے کہ اس کو ہم کسی خاص، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اے آئی کو ڈیفائن کرنے کے لیے شروع میں ہم نے بہت کوشش کی کہ ڈیفینیشنز دیکھی جائیں، لیکن یہ ڈیفینیشن سے آگے کی بات، یہ ایک بہت کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے. یہ ایک ایسے آئٹمز ہیں جن کو آبزرو کر کے دیکھنا پڑتا ہے. سو آئی وانٹ مائی اسٹوڈنٹس ٹو ہیو گون تھرو دس ایکسرسائز ویئر دے لیٹ گو آف دیئر پریویس، لیٹس سے ان جنرل پروگرامنگ کے پرسپیکٹو سے اگر بات کی جائے کہ پرانے کانسیپٹ کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے اور ایک نئے کانسیپٹ کی طرف لے کے آئے جو کہ ایکسپرٹ سسٹمز یا نیورل نیٹورک کی پروگرامنگ کا تھا، وچ از ڈیٹا ڈریون، جس میں نالج بیس ہے، ورکنگ میموری ہے اور وہ آپس میں انٹریکشن سے چلتے ہیں. اور ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں جیسے لیٹس سے ایجنڈا ڈریون کنٹرول ہے. تو آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے بار بار کہی کہ جو کنٹرول ہے، جو نارمل پروگرامر ہے، عام پروگرامر کنونشنل، وہ جیسے بھی پروگرامنگ کر رہا ہو اس کو اپنے کنٹرول کا بہت پتا ہوتا ہے، بہت فکر ہوتی ہے کہ اس وقت اب کیا ہوگا، واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان مائی پروگرام. ہم نے کوشش کی ہے کہ ذرا کچھ دیر کے لیے آپ کو وہاں روک کے اور ایک پیراڈائم شفٹ کروائی جائے. اور آئی ایم شیور یو گون تھرو اٹ، آئی ایم شیور یو ریئلائزڈ. تو جب تک آپ دو سائڈس کا کمپیرزن نہ کر لیں یا ایک تھریش ہولڈ گزر نہ لیں تو آپ اپریشیٹ نہیں کر پاتے کہ ادھر کے بینیفٹس، ایڈوانٹیجز، ڈرا بیک جو بھی ہیں اور دوسری سائڈ. سو آئی ایم شیور کہ آپ ناؤ اس ایکسرسائز سے گزرنے کے بعد یو آر لاٹ مور ایجوکیٹڈ اینڈ ناؤ یو کین اپریشیٹ اینڈ سی کہ جناب اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور آپ نے اس ایکسپیرینس کو دیکھا ہوگا. تو یہ تھی جو پروگرامنگ پرسپیکٹو سے. اور ایک چیز اور اس کے اندر پھر ہم اس کو سسٹمیٹکلی لے کے چلتے ہیں. ہم جس طریقے سے اس کو لے کے آ رہے تھے، ہم نے لرننگ کی بات، کیونکہ دو ٹیکنالوجیز ہیں میجر جو میں نے ذکر کیا. تو لرننگ کے اندر کیا ہے؟ لرننگ کے اندر بھی ہم نے ایکسپلسٹ پروگرامنگ نہیں کی ہے. یہ بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. لرننگ میں ہم نے ایکسپلسٹ پروگرامنگ ٹو لرن ہم ایز سچ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بیسیکلی ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جو اڈیپٹیبل سسٹم ہے. اڈیپٹیبل سے کیا مراد؟ کہ سسٹم کی ایک انپٹ ہے، ایک آؤٹ پٹ ہے، وہ پرفارم کر رہا ہے. اس کے بعد ایک نئی انپٹ آتی ہے،
اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, اس کو فالو کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے کرنے کو. وہ کام کرنے کے لیے اس کو اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرنی پڑتی, کوئی چیز چینج کرنی پڑتی, کوئی چیز اپ ڈیٹ کرنی پڑتی ہے یا ایڈجسٹ کرنا پڑتا. وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے بیسکلی اڈیپٹیبلٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اڈیپٹیبلٹی اصل میں کیا ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ میں آپ کو رکھا گیا, ٹرین کیا گیا, آپ نے دیکھا, اس کے بعد آپ کو ایک نئی انوائرمنٹ میں لے کے جاتا. اب آپ کی جتنی اسکولنگ, آپ کی جتنی ٹریننگ ہے, اب وہاں پہ ٹیسٹ ہوتا کہ آپ کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو یہ جو ان نون چیزوں کے لیے یا جس کے لیے آپ نے پہلے سے کچھ نہیں کیا گیا, یہ آپ کی اڈیپٹیبلٹی, آپ کتنی جلدی اس سسٹم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پاتے ہیں. سو یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے کافی ہائی لائٹ کیا. اور پروگرامنگ پرسپیکٹو سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لرننگ ہے بذات خود یہ نہیں ہے کہ آپ نے بار بار ڈیٹا فیڈ کیا اور وہ کسی میموری میں رکھتا گیا. دیٹ از ناٹ ہیپننگ. وہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ویٹس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے اور آپ نے بڑی اچھی طرح اس کو تفصیل میں دیکھا. یہ تو وہ اوور ویو ہے ان چیزوں کا جو میں 2-3 میجر آئٹمس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو اب ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ ہم کس طرح چلے اور ہم نے چیزوں کو کیسے لنک کیا جو ہمارے اے آئی کے کانٹیکسٹ میں. تو آئی وانٹ ٹو ٹیک بینیفٹ آف دیٹ انیشل سلائڈ جو میں نے کہی تھی تاکہ ہم ذرا ان ٹاپکس کو لنک کر سکیں. تو یاد ہوگا کہ ہم نے تقریباً 8-10 ٹاپکس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. یہ میں صرف ریپروڈیوس کر رہا ہوں اور اس سے پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا پرابلم سالونگ کا. اس کے بعد ہم نے بات کی جینیٹک الگوریدمس کی. اس کے بعد نالج ریپرزینٹیشن اینڈ ریزننگ KRR. پھر ہم ایکسپرٹ سسٹمس پہ آئے, پھر انسرٹنٹی, لرننگ, پلاننگ اور فائنلی ایڈوانس ٹاپکس اینڈ کنکلوژن جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ سارے وہ ٹاپکس ہم نے کور کیے. اب اس کی بیسس کیا تھی, ہم نے اس سیکوینس کو کیوں فالو کیا اور اسے ہمیں کیا بینیفٹ ملا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, اف آئی بیک ٹریک, کہ ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہے تو ذرا انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹیلیجنس ہے کیا, تاکہ ہم سمجھ تو لیں کہ ہمیں انٹیلیجنس کی سمجھ آ جائے تو پھر ہم آرٹیفیشلی اس کو کریٹ بھی کر سکیں گے. سو پہلے تو ہم نے چند ایک ڈیفینیشنس کے اوپر نظر دوڑائی کہ ڈیفینیشن ہمیں کچھ سمجھاتی ہو. ڈیفینیشن سے بات سامنے آئی کہ جناب وہ انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز بنانے کی کوشش ہے, کمپیوٹرز ایٹ وچ ٹاسک کمپیوٹرز آر بیٹر دین ہیومن بینگس. یہ باتیں کہنے کا تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کو کہا ذرا پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ تو کر کے دیکھیں چیز کیا ہے. تو پھر ہم نے کچھ ایگزامپلس کی مدد سے, کچھ ایگزامپلس کی ہیلپ سے ہم نے کیریکٹرسٹکس کو, ان کیریکٹرسٹکس کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان فیچرس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جناب یہ چیزیں اگر کسی میں ہوں, وہ انسان بھی ہو سکتا ہے, جانور بھی ہے, مشین بھی ہو سکتی ہے, اگر یہ چیزیں ان کے اندر ہوں تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ انٹیلیجنٹ بیہیویئر ایگزیبٹ کر رہا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں ہم نے اس پہ ایک نظر دوڑائی. مثلا سب سے پہلے تو یہ ہے, اے آئی میں کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی پرابلم سالونگ کی. پرابلم سالونگ کیا ہے کہ انسان کو کوئی کام دیا جائے تو وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے. یعنی اے آئی میں بہت سارے لوگ, یا ہم نے جو پرسپیکٹو لیا کہ اے آئی کا ایک ویو یہ ہے کہ جی پرابلم سالونگ ہے جو انٹیلیجنس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو اس کے بعد پھر اس کے مختلف فیچرز دیکھیں. تو پرابلم سالونگ کیا چیز ہے؟ پرابلم سالونگ یہ ہے کہ آپ کو کچھ کام دیا جائے اور بتایا جائے کہ جناب یہ کام آپ نے کرنا ہے, آپ نے یہاں سے کوئی چیز لے کے آنی ہے, ٹریول کرنا ہے, کوئی چیز خریدنی ہے, کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ان کی بیسس پہ پہلے تو ہم نے ان فیچرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. وہ فیچرز کیا ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ ابیلٹی ٹو سالو پرابلمس, ابیلٹی ٹو پلان اینڈ اسکیڈول. جیسے آپ نے کوئی چیز, میں نے کہا خریدنی ہے آپ نے, تو آپ کو چیزوں کو پلان کرنا پڑے گا کہ پہلے میں یہ کام کروں گا, پھر یہ کام کروں گا, پھر یہ کام کروں گا. سو پلاننگ اینڈ اسکیڈولنگ از پارٹ آف دیٹ. پھر آپ سے کہا کہ اچھا بھائی وہ جو پچھلے ہفتے آپ نے جو فلاں چیز کی تھی, یا کوئی ایک چیز آپ نے خریدی تھی, یا کوئی چیز آپ نے دیکھی تھی, آپ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز اور آپ خریدیں,
مثلا آپ نے کتاب خریدی یا کپڑا خریدا یا کوئی اور چیز. سو ناؤ یو نیڈ ٹو ایکچولی ریمبر کہ کیا چیز تھی جس کی بات کی جا رہی ہے. آپ نے کون سا کپڑا خریدا تھا, کون سا آئٹم خریدا تھا, کون سا آئٹم سافٹ ویئر ڈیزائن کیا تھا. تو جو پہلے آپ نے کہا اسی سے ملتا جلتا. سو یو نیڈ ٹو ایکچولی بی ایبل ٹو میمورائز. کچھ چیز یاد رکھنا بھی ضروری ہے, اور پھر انفارمیشن کو پروسیس کرنا کہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے, آئندہ بھی میں ایسے کروں. یہ ایبلٹی بھی ہونی چاہیے, انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرتی ہے. پھر ہم نے ذکر کیا کہ یہ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ بات ہو گئی. ہماری زندگی میں بہت سارا کام ایمبیگوس ہوتا ہے ایوری ڈے لائف میں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انسرٹنٹی, ایمبیگوٹی, جس کو کہتے ہیں فزینس, کہ جناب آپ کا کیا حال ہے. ناؤ وین یو آسک دس کوسچن یو ڈونٹ گیٹ اے یس اور نو آنسر. 100% نہ ادھر ہوتا نہ ادھر ہوتا. جی ٹھیک ہے, آپ نے یہ کام کر لیا, جی ہاں کر لیا. وین یو سے کر لیا, ایکچولی پتا چلتا ہے کہ وہ ابھی پروسیس میں ہے. سو بہت ساری ایمبیگوٹی ہے. سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا کام ہے. ہم صبح شام یہ کام ایکچولی ایمبیگوٹی کو, انسرٹنٹی کو ڈیل کر رہے ہیں. سو جو انٹیلیجنس کا بیہیویئر شو کرے گا اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایمبیگوٹی کو, انسرٹنٹی کو ہینڈل کر سکے. لرننگ کی میں ذکر کر چکا ہوں, یاد کرنا یا میمورائز کرنا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر. اور چیز کہ دی ایبلٹی ٹو ریکگنائز سم تھنگ. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے چند ایک لیکچرز میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہیومن بینگز اس چیز میں بہت ایڈوانسڈ ہیں. ہیومن بینگز کی پرفارمنس ریکگنائز کرنے میں تو بہت ہی اچھی سمجھی جاتی ہے. کمپیوٹرز ابھی اس سے بہت دور ہیں. بہرحال یہ ایک ایبلٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے, دی ایبلٹی ٹو پرسیو, چیزیں دیکھ کے اس کے بعد وہاں سے میننگ فل انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے, تصویریں ہم نے دیکھی ہیں, آبجیکٹس دیکھیں, ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں جو ریلیونٹ انفارمیشن میرے کام کی ہے, میں نے اسی وقت اس کو دیکھ لیا. تو یہ بھی انٹیلیجنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے ہم نے کہا کہ جناب انٹیلیجنس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, اس کو کسی ڈبے میں بند نہیں کیا جا سکتا. اب اگر ہم کسی طریقے سے, تو جب ہم نے یہ کر لیا کہ ہم نے اس کے کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کر لی, اب ہم نے کہا کہ اب ہم ون آفٹر دی ادر سسٹمیٹکلی ڈیورنگ دا کورس آف دس 45 ویکس ہم نے ایک ایک آئٹم کو, یہ کہہ لیجیے, یا ان فیچرز کو لے کے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا, کانسنٹریٹ کیا, اور یہ کوشش کی کہ کس طریقے سے سسٹمز بنائے جا سکیں جو یہی کام پرفارم کر سکیں. تو ہم نے پہلے اے آئی کی انٹیلیجنس کیریکٹرسٹکس دیکھی, پھر ہم نے ان کو آرٹیفیشلی کریٹ یا ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے اس کورس میں کہ ان دونوں کو آپس میں لنک کیا جا سکے. سو وہ لنکنگ آپ دیکھیں گے, میں پھر آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ ایک ایک فیچر کو لیا اور ہم اس کو کیسے بلڈ کرتے آئیں. اب ذرا چلتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ ہم نے دو طرح کے سسٹمز کی بھی بات کی جو ہم بلڈ کرتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے جب یہ ریپلیکیٹ کرنا ہے ہیومن بیہیویئر کو, تو ریپلیکیشن کے لیے یا تو آپ بالکل ایگزیکٹلی وہی کام کریں, بالکل اسی طریقے سے کریں جیسے انسان کے اندر ہو رہا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ سسٹمز دیٹ تھنک لائک ہیومنس, یا دوسرے الفاظ میں اسٹرانگ اے آئی بھی کہا جاتا ہے. اسٹرانگ اے آئی یا سسٹمز دیٹ تھنک لائک ہیومنس کیا ہوگا؟ مطلب کہ ہم پہلے ہیومن بینگز کے اسٹرکچرس کو, جس طرح ہماری باڈی میں, ہمارے مائنڈ میں سسٹمز کام کر رہے ہیں, ہم ان کو اسٹڈی کریں, ان کو آبزرو کریں, اور اسی طریقے سے اس کا ایک ایگزیکٹ ریپلیکا پروڈیوس کریں, اس کی ایگزیکٹ کاپی پروڈیوس کریں جو وہی کام ویسے ہی کرے جیسے انسان کرتا ہے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اسٹرانگ اے آئی. اس کے بعد ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب
یہ اسٹڈی تو چلتی رہے گی کہ ہم ہیومن بینگس کو آبزرو کریں, ان کے سسٹمز دیکھیں کہ مشین کیسے کر رہی ہے, اور ہم پھر اس کو بعد میں پروڈیوس کریں. یہ چیز چلتی رہے گی. ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی سائنس بھی اس جگہ نہیں پہنچی. ہم تو برین پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ابھی تو برین کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے, سوائے اس کے کہ چند ایک ایلیمنٹس, مثلا نیورونس. تو نیورل نیٹورکس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹرانگ اے آئی کا ایک حصہ ہے, بیکاز دیز آر بیسڈ آن دی ایگزیکٹ ریپلیکا آف دا وے دا برین وی کنسیڈر اٹ ورکس. یہ ایک بہت چھوٹا ویو ہے ابھی برین کے بارے میں. تو بہرحال یہ اسٹرانگ اے آئی سے مراد یہ ہوگی. دوسری طرف وہی بات تھی کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جناب وہ تو ہوتا رہے گا, آپ یہ دیکھیں بیہیویئر کیا ہے, ہم کام کیسے کرتے ہیں. ہیومنس کا جو ریلیشن شپ ہے, ٹریٹ دا ہیومن بینگ, ٹریٹ دا برین, ٹریٹ ادر آئٹمس ایز اے بلیک باکس. بلیک باکس دیکھیں اور آبزرو کریں بیہیویئر کو, ارسپیکٹو, انڈیپینڈنٹ آف ہاؤ اٹ از ایکچولی پرفارمڈ ود ان دا ہیومن بینگ. تو وہ آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو ایز اے بلیک باکس ٹریٹ کرتے ہیں. آپ ان پٹس دیکھتے ہیں, آؤٹ پٹس دیکھتے ہیں, ان کے درمیان کچھ لنکیجز اسٹیبلش کرتے ہیں, کچھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں. تو وہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے سسٹمز دیٹ ایکٹ لائک ہیومنس. سسٹمز دیٹ ایکٹ لائک ہیومنس. تو یہ دو ہیں, اور اس کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے اس کو کہا جاتا ہے ویک اے آئی, ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس, which is only concerned with observing the behavior, intelligent behavior of human beings and then be able to replicate that. تو یہ وہ دو schools of thought تھے. اس کے بعد anyway آگے بات بڑی, ہم نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ جو سب سے پہلا کام human beings کرتے ہیں پرابلم سالو کرتے ہیں صبح. اب پرابلم سالونگ اصل میں کیا ہے؟ تو پرابلم سالونگ کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے پرابلمس کو جب کبھی کمپیوٹر میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے تو ہم نے اس سارے انڈرسٹینڈنگ کو سمجھا اور ہم نے ایک پرابلم اسپیس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا. پرابلم اسپیس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ پرابلم اسپیس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی کوئی پرابلم ہے جو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کسی طریقے سے conceptually, on paper, on somewhere else, you should be able to represent that problem in an understandable form جو ہمیں سمجھ آئے, لوگوں کو سمجھ آئے, ایکسپرٹس کو سمجھ آئے, اور پھر اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکیں, ریزن کر سکیں, انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو پہلا کام تھا پرابلم سالونگ, جس کے اندر ہم نے پرابلم اسپیس کے کانسیپٹ کو ڈیفائن کیا. اور پرابلم اسپیس کیا ہے کہ it is a conceptual, theoretical idea in which you take a particular problem and then you can represent the problem using appropriate methods and means. جس میں ہم نے کہا کہ جناب ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں. آپ پرابلم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ٹیکسچوئل ڈسکرپشن بھی ہے, گرافیکل ریپرزینٹیشن بھی ہے, سیمینٹک نیٹورکس بھی ہیں. آگے چل کے ہم نے اور بھی دیکھا, پرپوزیشنل کیلکولس بھی دیکھا, اور پریڈیکیٹ کیلکولس اینڈ سو فورتھ. تو وہاں سے آنے سے پہلے ہم نے پرابلم اسپیس کو ڈیفائن کیا. پرابلم اسپیس کی ڈیفینیشن وہی ہے کہ ایک ان پٹ اسٹیٹ ہے, ایک آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے, یہ ٹارگیٹ اسٹیٹ ہے, یہ اسٹارٹ اسٹیٹ ہے, یہ ٹارگیٹ اسٹیٹ ہے. ان کے درمیان مختلف آپ کہہ لیجیے پرابلم کے ریپرزینٹیشنز ہوں گی. آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان راستہ تلاش کیا جائے, ان کے درمیان لنک تلاش کیا جائے کہ کسی طریقے سے آپ یہاں سے چل کے یہاں پہنچ سکیں. تو اگر ہم اس کو پرابلم اسپیس کے کانسیپٹ میں, کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پرابلم سالونگ جو ہے بیسکلی وہ راستہ تلاش کرنے کا نام بنتا ہے. دس از وائی وی کیم اپ ود دا کانسیپٹ آف سرچ. تو سرچ کیا ہے کہ کسی پرابلم کو اپروپریٹ ریپرزینٹیشن کے تھرو کاغذ پہ, کمپیوٹر پہ, یا گراف پہ, یا کسی اور جگہ ہم اس کا ایک ماڈل بنا لیتے ہیں. وہ ماڈل بنانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم
یا جو بھی سچویشن ہے وہ پہلے یہاں پہ تھی, اس کو آپ نے دیکھا, پھر آگے چلی گئی, تو اس کی مختلف ریپرزینٹیشنز ہیں جیسے وہ پرابلم آگے جیسے جیسے بڑھتی. اس کی سب سے کامن اگزامپل آپ نے گیمز میں مثلا چیس کو دیکھا, ہاؤس ڈیزائن میں دیکھا کہ پہلے آپ کنسیپچول آئیڈیا ہوتا ہے, پھر آپ ہاتھ سے ڈرائنگ کرتے ہیں, پھر آپ پیپر پہ پراپر ڈرائنگ کرتے ہیں, شکلیں بنا لیتے, اس کے بعد آپ فائنل ڈرائنگز بناتے ہیں جو ٹو اسکیل ہوتی ہیں. تو یہ پرابلم اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے اپنے سولوشن کی طرف چلتی ہے. لیکن یہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ پرابلم سالو کرنے کے لیے اگر ہم اس کو کسی طرح سے ٹری یا اسٹرکچر یا گراف کی فارم میں ریپرزینٹ کر سکیں, ان اسٹیٹس کو اور لنک کر سکیں, تو کیا ہوگا کہ اب پرابلم سالونگ ہمارے لیے صرف سرچ رہ جائے گی, تلاش کرنا, اور سرچ کے اوپر ہمارے پاس بہت ساری آپشنز اویلیبل. سو ایک پرابلم ہے, اس کو آپ نے ٹرانسفارم کر لیا. اب آپ نے ٹرانسفارم کرنے کے بعد جب آپ اس چیز پہ آ گئے, اب صرف سرچ کریں گے تو سرچ جو ہوگی اصل میں جب سرچ ہو جائے گی آپ کی, کمپلیٹ ہو جائے گی, سکسیسفل ہوگی, اصل میں اگر اس کا مطلب دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ آپ نے پرابلم حل کر لی. آپ نے گھر ڈیزائن کرنا, آپ نے مثلا 2 نمبرز یا ایک سیریز کا جو ہے اس کے درمیان میکسیمم نمبر تلاش کرنا تھا, کسی سیریز کا مین تلاش کرنا, سب سے اسمالسٹ ویلیو تلاش کرنی تھی. سمپل ایگزامپلس کی بات کروں. سو یہ تو اب ہم پرابلم سالونگ کو ہم نے کہا سرچ پہ لے آتے ہیں. تو سرچ میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اچھا بھائی اب سرچ کرنی ہے تو سرچ کیا چیز ہے؟ سرچ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے. اس میں بہت سارے راستے ہیں. وہ راستے میں آپ چلیں گے کیسے؟ وہ موو کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ آپریٹرز ہیں, وہ ہتھیار ہیں جو اس پرابلم پہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں. وہ ہتھیار وہ ہے مثلا جیسے ڈیزائن کے کیس میں یو گاٹ یور سافٹ ویئر جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹو ریپرزینٹ اینڈ دین موو آن. کہ اچھا اس کا ڈیٹیل ڈیزائن بنائیں تو یہ ایک آپریٹر ہوگا. اسی طریقے سے اور چیز. سو پرابلم کو ریپرزینٹ کرنے اب آپ نے سرچ کرنی ہے. تو سرچ میں آپ کے پاس مختلف طریقے, ہم نے 3 یا 4 سرچ دیکھی تھی. مثلا سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ان انفارمڈ یا بلائنڈ سرچ ہے. پرابلم اب سرچ اسپیس میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, اب آپ نے یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے. سو بلائنڈ سرچ ہم نے دیکھی. بلائنڈ سرچ میں یہ ہے کہ ڈیپتھ فرسٹ تھی اور بریڈتھ فرسٹ تھی, جن کا کام یہ ہے کہ آپ بس بلائنڈلی شروع ہو جائیں, رائٹ سائڈ پہ شروع کریں لیفٹ سائڈ سے کہ جی مجھے یہاں سے دوسرے شہر پہنچنا ہے. پہلی سڑک ملی, آپ نے شروع کر دیا, جا کے دیکھا کہ جناب یہ 10 منٹ کے بعد کہ جناب یہ تو آپ کو راستہ نہیں مل رہا, واپس آئیں, ایک اور ٹرن لیں, اس طرح شروع کر دیں. آگے پہنچے کہ جناب یہ تو پھر سڑک کہیں اور لے کے جا رہی ہے, رکے, واپس مڑے, پھر اور طرف جائے. تو یہ ان انفارمڈ یا بلائنڈ سرچز کی ہم نے بات. وی آلسو ریئلائز کہ یار بلائنڈ سرچز جو ہیں یہ عام طور پہ پرابلمس میں سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہے, انیشیٹ کرنے کے لیے, but they really don't really get you where you want to go. So we said, all right, how can we improve on this blind searches? So we said, all right, can we make them a little bit more informed? تو انفارمڈ کیا سرچ ہوگی, امپروومنٹ کیا آپ نے اس کے اندر, آپ نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ اس میں تھوڑا سا پرابلم اسپیسیفک کچھ انفارمیشن ایڈ کرتے. مثلا آپ چیس کھیل رہے ہیں, چیس میں بھی تو ایک سرچ والی بات ہے نا, یہاں سے آپ یہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو سرچ میں آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا آل رائٹ لیٹس میک اے موو جو ہمیں تھوڑا سا مٹیریل ایڈوانٹیج دے دوسرے. سو بجائے اس کے کہ تمام راستوں پہ غور کیا جائے, ان راستوں پہ غور کریں جو ہمیں زیادہ اچھے محسوس ہو رہے ہیں, لگتا ہے کہ ان میں کچھ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. سو وی آل رائٹ وی سیڈ کہ انفارم سرچ میں تھوڑی سی انفارمیشن ایڈ کی. تو چیس کے کیس میں کیا ہے کہ آپ کا مٹیریل ایڈوانٹیج اوور یور اپوننٹ, اس کی بیسس پہ آپ نے انفارم سرچز کی بات کی. جب ہم نے یہ کر لی تو ہم نے کہا آل رائٹ, اب ہمیں سرچ کی 2 ایک اور کیٹیگریز بھی ہیں. ایک سولوشن ایک ایسا بھی ہے, ایسی پرابلم اسپیس بھی ہے جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف پتا کرنا ہے, تلاش کرنا ہے کیا سولوشن ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس کی ایگزامپل میں نے دی تھی کہ اس وقت اسپیس ریسرچ ہو رہی ہے. آل یو وانٹ ٹو نو از ان یور سرچ اسپیس از دیئر واٹر آن مارس, کیا مریخ پہ مارس پہ پانی ایگزسٹ کرتا ہے. دیٹ از یور پرابلم اینڈ your result or your answer is to find a yes or a no answer. So یہ ایک any path search آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے تلاش کرنا ہے کہ جناب یہ solution exist کرتا ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیں.
سو اینی پاتھ سرچ کو ہم نے غور کیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی ایک اور طرح کی سرچ بھی ہو سکتی ہے, آپٹیمل پاتھ سرچ. آپٹیمل پاتھ سرچ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جی ہاں یہاں سے یہاں راستہ تو موجود ہے, لیکن اس میں سے مجھے شارٹیسٹ پاتھ چاہیے, مجھے سب سے اچھا راستہ تلاش کرنا ہے. ایگزامپل اس کی لیٹس سے ٹریولنگ سیلز مین کی ہے. ٹریولنگ سیلز مین کیا ہے, اس کا کام ہے اس نے مختلف شہروں میں وزٹ کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹس کو آپ نے اس نے متعارف کرانا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, اور 15-20 سٹیز ہیں جہاں اس نے جانا ہے. اور اس پرابلم از ٹو فائنڈ دا بیسٹ روٹ تاکہ ایک شہر میں دوبارہ جانا نہ پڑے. اب یہاں پہ آپ کی پرابلم تھوڑی سی کمپلیکس ہوگی, صرف سولوشن تلاش نہیں کرنا بلکہ حساب بھی رکھنا ہے کہ میری کون سی ہے. تو ہم نے اس کے اندر مختلف دیکھی ہیں, برانچ اینڈ باؤنڈ بھی دیکھی, منی میکس بھی دیکھا اینڈ سو فورتھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایڈورسیریل سرچ بھی ہے. ایڈورسیریل سرچ کیا ہے کہ آپ لیٹس سے گیمز میں استعمال ہوتی ہے خاص طور پہ, کہ آپ ایک طرف آپ ہیں, دوسری طرف آپ کا اپوننٹ ہے جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. یو ڈونٹ کنٹرول دی انٹائر گیم یور سیلف. اس میں ہم نے منی میکس اور ایڈورسیریل سرچ میں ہم نے دیکھا تھا الفا بیٹا پروننگ, کہ جناب اس طریقے سے ہم اپنی سرچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اوکے جی, سو ہم پھر اس کے بعد آگے چلے اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو سرچنگ کمپلیٹ ہو گئی. ہم نے یہاں پہ ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ سرچ کے میتھڈز ہم نے دیکھ لیے, اب کیا کوئی اور طریقہ بھی ہے. تو جینیٹک الگوریدمز آ گئے. جینیٹک الگوریدمز کیا ہیں؟ جینیٹک الگوریدمز بھی ایک سرچ کی ایک امپروو فارم ہے, ہل کلائمبنگ کی امپروو فارم ہے, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کوآپریٹو سرچ آپ کرتے ہیں, پیرالل سرچ کرتے ہیں کوآپریٹو. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ 2 یا 3 آپشنس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا مکس اینڈ میچ سے ایک سرچ ایک طرف جا رہی ہے, دوسری سرچ دوسری طرف جا رہی ہے, وقتاً فوقتاً ایٹ ایوری اسٹیپ دے ایکچولی ٹاک ٹو ایچ ادر. کوآپریٹو کہ میرے پاس اب یہ انفارمیشن ہے, تمہارے پاس یہ انفارمیشن ہے, لیٹس مکس دس اپ ٹوگیدر سو دیٹ وی ہم بیسٹ آف بوتھ لے سکیں. آپ کے پاس جو اچھا ہے میرے پاس اچھا ہے, ان کو مکس کر کے آگے چلتے ہیں. تو جینیٹک الگوریدمز بیسکلی ہیومن جو ایوولوشن ہے وہاں سے آئے ہیں, جس میں ہیومن جینز ہیں دے ایکچولی کراس اوور, یعنی جب وہ پیرنٹ سے آگے چلتے ہیں چلڈرن کی طرف, دیئر جینز دے کمبائن ٹوگیدر ٹو پروڈیوس نیو جینز. پھر اس میں رینڈم چینجز آتی ہیں جس کو میوٹیشن کہا جاتا ہے. تو وہ کراس اوور اور میوٹیشن, یہ 2 ایسپیکٹس ہم نے جینیٹک الگوریدم سے دیکھے, اور یہ ایک قسم کی کوآپریٹو پروگرامنگ کا کانسیپٹ ہے جس میں آپ پیرلل پاس پہ چل رہے ہیں. سو یہاں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا. ویو لرنڈ سیورل تھنگز. اس کے اندر کیا ہیں, جینیٹک الگوریدم کی وہی بیسس ہے جو ہم نے ابھی ذکر آپ سے کیا. اس کے بعد آگے چلتے ہم نے کہا کہ اچھا بھائی اب ہم نے سرچ بھی دیکھ لی, پرابلم اسپیس بھی دیکھ لی, جینیٹک الگوریدمس کی ان کی امپروومنٹ بھی دیکھ لی. اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہ سرچ ہو گئی. اب اصل بات یہ آئی کہ بھائی ہم نے جب کام کچھ کرنا ہے تو کرنے سے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کچھ ریپرزینٹیشن بھی ہونی چاہیے. اور ریپرزینٹیشن جو ہے, اب آپ کو یاد ہوگا وہ میں نے اے آئی سائیکل کا ایک آپ کے سامنے ایک سلائیڈ پیش کی تھی. اے آئی سائیکل میں ہم نے کہا تھا کہ جناب نالج ریپرزینٹیشن اور ریزننگ, ہم جب کسی چیز کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں, ریزن کرتے ہیں, تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جس فارمیٹ میں, جس ریپرزینٹیشن میں ریزننگ پرفارم کی جاتی ہے, بہتر ہے کہ اسی سے ملتی جلتی آپ کے پاس ریپرزینٹیشن اسکیمز بھی ہونی چاہیے, تاکہ آپ پرابلم کو اسی انداز سے اسی فارمیٹ میں ریپرزینٹ کریں, ڈسکرائب کریں, اور جس کے بعد اس کے اوپر آپ ریزن کر سکیں. سو KRR نالج ریپرزینٹیشن اینڈ ریزننگ کا ایک ہم نے میجر چنک دیکھا جس کے 2 کمپوننٹس تھے. نالج ریپرزینٹیشن کیا تھی؟ بیسکلی ہم نے مختلف فارمز دیکھی. نالج کی مختلف فارم ہیں, اسٹیٹک نالج ہے, ڈکلیریٹو نالج ہے, پروسیجرل نالج ہے, میٹا نالج ہے, اسٹرکچرل نالج ہے, اینڈ سو فورتھ. یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کچھ چیزیں اسٹیٹک ہیں کہ جناب اٹ از ریننگ, کچھ چیزیں ڈسکرائب کرتی ہیں کہ جناب یہ کام ایسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو ڈو اٹ, وہ پروسیجرل نالج ہے. پروسیجرل نالج کو ہم نے کیپچر کیا رولز میں, اور اسٹیٹک نالج یا ڈکلیریٹو نالج کو ہم نے انکوڈ کیا فیکٹس میں, جس کو ہم نے پریڈیکیٹ فارم میں بھی لکھا ہے
اور آبجیکٹ ایٹریبیوٹ ویلیو ٹرپلٹ کے فارم میں بھی لکھا ہے. یہ دو ریپرزنٹیشن ٹیکنیکس بھی کہہ لیجیے اور ریزننگ ٹیکنیکس بھی کسی حد تک. تو ہم نے آبجیکٹس کو ہم نے فیکٹس کو دیکھا, ہم نے رولس کو دیکھا. سو فرام ریپرزنٹیشن وی مووڈ آن ٹو ریزننگ. ریزننگ ہم نے کہا کہ جی ہم رولس بھی استعمال کر سکتے ہیں, انفارمل ہے, فارملی ہم استعمال کر سکتے ہیں پروپوزیشنل کیلکولس اور پریڈیکیٹ کیلکولس. پروپوزیشنز ہیں انڈیویجول اسٹیٹمنٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ان کی ٹروتھ ویلیوز دیکھتے ہیں, لیکن لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر نہیں جا سکتا, یہ پوری اسٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہے. تو جس کی بیسس پہ ہم نے پریڈیکیٹ کیلکولس کی بات کی, اور پریڈیکیٹ کیلکولس اس سے زیادہ فلیکسیبل ہے, آپریٹرز بھی زیادہ ہیں, اس کی بیسس پہ آپ زیادہ بڑی سارٹ آف کمپلیکس ریزننگ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے نالج ریپرزنٹیشن اور ریزننگ کو دیکھا. اس کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں پہنچ چکے تھے یا پہنچ چکے ہیں کہ ہم اب پرابلم سالونگ بھی سمجھتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس بھی سمجھتے ہیں, ہم نے ریپرزنٹیشن اور ریزننگ کو بھی تیار کر لیا. اب اس کو کہیں جوڑ کے ہمیں ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دینی ہے, جس کے لیے ہم نے ایکسپرٹ سسٹمز کو استعمال کیا. تو ایکسپرٹ سسٹمز از کنسیڈرڈ دا فرسٹ پریکٹیکل ریئل یوز آف اے آئی ٹیکنیکس. اس کا سب سے بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس کنونشنل پروگرامنگ سے یہ ہے کہ اس کے اندر کنٹرول میکینزم وہ نہیں ہے جو کنونشنل پروگرامنگ میں استعمال ہوتا. ایکسپرٹ سسٹمز میں کی بیسس یہی تھی کہ ہمارے مائنڈ میں, برین میں جو اسٹرکچر جس طرح کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک شارٹ ٹرم میموری ہے, ایک لانگ ٹرم میموری ہے, اور ایک کوئی پروسیسنگ سسٹم ہے, کوئی انفرنس سسٹم ہے. انفرنس کا مطلب ہے نتیجہ اخذ کر. سو جس کا کام یہ ہے کہ نالج بیس میں رولس اور جو کرنٹ آپ کے پاس فیکٹس ہیں وہ کرنٹ میموری میں ہیں, یہ نالج بیس اور یہ آپس میں انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, ان کی بیسس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو کیا کام کرنا. تو ہم نے اس اسٹرکچر کو غور کیا, ریپرزنٹیشن میکینزم ہمارے پاس موجود ہیں, ریزننگ بھی موجود ہے, وی ڈیسائیڈڈ ٹو انکوڈ دیٹ. تو ایکسپرٹ سسٹم نے ہمیں اس کے لیے ہیلپ کی. تو اب کیا ہوا کہ جو کنٹرول ہے وہ اب ایجنڈا پہ آ جاتا ہے. یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی اور ہائی لائٹ اس موقع پہ پھر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کنٹرول ہے ایجنڈا کے پاس. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا از جسٹ لائک جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو ایک میٹنگ کا پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس سیکوینس میں کام کرنا ہے. سو جب ایجنڈا کمپیوٹ کیا جاتا ہے وہ رولز اور فیکٹس کو میچ کر کے ایک لسٹ بنائی جاتی ہے, اور لسٹ کے اوپر 1 2 3 4 5 جتنے بھی جو رولز ہیں ان کو ہم لسٹ کی فارم میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, آلدو ہر رول کے ایکسیکیوشن کے بعد وہ ریکمپیوٹ کیا جاتا. تو اس لیے اس میں پریڈکٹ کرنا, کنٹرول آپ کے ہاتھ میں رکھنا, یہ وہ ایسپیکٹ تھا جس پہ میں نے بہت اصرار کیا, زور دیا کہ آپ اس کے ساتھ یوز ٹو ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کنٹرول اب یہاں سے کسی اور کے پاس چلا گیا. تو یہ اس کی بیسک فیچرز تھے جو ایکسپرٹ سسٹم کے ہم نے دیکھے. ہم نے ایگزامپلس بھی امپلیمنٹ کی اس کے اندر. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیس اسٹڈی بھی امپلیمنٹ کی تھی جسٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ, اور ہم نے اس کو کلپس میں سافٹ ویئر میں امپلیمنٹ کر کے دیکھا. دس واز ون میجر اسٹیپ. اب یہاں سے ہم نے آگے بات بڑھائی اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, ایکسپرٹ سسٹم بھی ہمیں سمجھ آ گئے, کام بھی کیسے کرتے ہیں, کنٹرول میکینزم بھی ہم نے دیکھ لیا. اب یہ بتائیے کہ یہاں تک تو بہت کرسپ بات چلتی آ رہی ہے, ویری اسٹریٹ فارورڈ, یس نو کی فارم میں, رائٹ رانگ کی فارم میں, ٹرو فالس کی فارم میں. بٹ وی ریئلائز ایز ویو سین ارلیئر آن, جو آپ کو یاد ہوگا میں نے کیریکٹرسٹکس بیان کی تھی, اس میں ٹھیک ہے آپ چیزوں کو, پرابلم کو سالو بھی کرتے ہیں, اسپیسیفک پرابلم سالو, لیکن انسرٹنٹی بھی آ جاتی ہے, ایمبیگوٹی بھی آ جاتی ہے. اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ تو انسرٹنٹی یا ایمبیگوٹی ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا, دیٹس نون ایز فزی سسٹمس. اور ہم نے فزی سسٹم میں یہ کہا کہ کنونشنل جو 2 ویلیوڈ لاجک ہے وہ بیسکلی بہت کلیئر کٹ باؤنڈریز ڈیفائن کرتا ہے کہ یا یہ کلر سفید ہے یا کالا ہے, گرے کی بات نہیں کرتا. اب یہاں پہ ہائٹ جو ہے, ویٹ, کلر جیسے میں نے ذکر کیا,
بہت سارے اور چیزیں یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ لائن پہ تفریق ان میں نہیں کی جا سکتی. So to handle ambiguities and uncertainties, we defined a new concept of fuzzy sets. In those fuzzy sets, we said that the elements belonging to a particular fuzzy set, when we say belong to this set, we say that this belonging itself has a certain weightage attached to it. And that weightage is given by a range of values between 0 and 1. So when you say the height, for instance, the 5 feet height, the 5 foot high person belongs to the set of tall people. Yes, it does, but not 100%. It belongs to the category of medium height people. Yes, but maybe not 100%. Quite close to it. So we are now representing the membership, which is the association of the element to the set through a membership function. And that, as I said, ranges between 0 and 1. Based on that, we then redefined and regrouped our information in the form of an expert system. And we implemented a fuzzy expert system, where we were able to actually represent and use and actually reason about uncertain information. And we looked at a couple of examples also, which were the extension of the previous example or the case study that we discussed, which was that legal expert system kind of thing. So یہاں پہ ہم نے فزی کو اور انسرٹنٹی کو ہینڈل کیا. سو اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم نے تمام ٹیکنالوجیز ایک حد تک دیکھ لی ہیں کہ ہم پرابلم سالونگ بھی کر سکتے ہیں, ہم ریزننگ بھی کر سکتے ہیں, ہم کنٹرولڈ پرابلم سالونگ یعنی سرچ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, ہیورسٹکس بھی لگا سکتے ہیں, اسپیسیفک پرابلم اسپیسیفک کام بھی کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سسٹمز. انسرٹنٹی, دیٹ از ون ایسپیکٹ which at this point we feel needs to be introduced, has not been considered, and that is of knowledge improvement or acquisition or learning. So systems so far considered are only as good as their design, as their knowledge base, which in a way remains static, does not improve, does not change. Now we have seen in all our previous discussions that in real life that is not the case. People do improve upon their behavior, their understanding, their designs, their actions based on what the environment tells them. So the environment sometimes tell you that this is what you're doing. If you based on a given input, if you're doing this, then this is not good enough. You need to do something more to get to where the output should be. تو یہ جو فیڈ بیک میکنزم, یہ فیڈ بیک میکنزم آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آؤٹ پٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ایکچولی آپ کو پروڈیوس کرنی چاہیے. سو یو نیڈ ٹو سم ہاؤ بی ایبل ٹو انکارپوریٹ دیٹ فیڈ بیک انٹو یور سسٹم, so that you can improve your performance, increase your knowledge base, and do things, the same task that you were not doing properly last time. After certain training, after certain learning, you should be able to improve upon that, do better than you did before. So we concentrated on the learning aspects. And in learning, we have considered a number of different options. And we also said that learning in the conventional sense is not how we are going to do to implement learning in artificial intelligence. Learning میں کیا ہے, ہم نے 2-3 بات کی جو ریپیٹ کی, مثلاً concept learning,
decision trees, and neural networks. A concept we've used to identify the relationship between an input and an output. And this is based on the other one, which is decision trees, is basically a more complex version in which you have ors of ands or conjunctions of disjunctions. Okay, so the first type of learning is a limited scope learning. The second, decision trees, is a little bit more complicated, and we've seen that using the ID3 algorithm, that you can look for more complex relationships which you're trying to learn. And by the way, learning in there was not, as I said before, trying to reinforce things by repeatedly telling you something. It was actually trying to find the most suitable function that captures the essence of the inputs and the output relationships. So ہم نے اس کے اوپر مختلف طریقوں سے ہم نے اس لرننگ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, سیکھنے کی کوشش کی, ریئلی ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے فنکشن. سو لرننگ اور فائنڈنگ اے فنکشن is actually the equivalent of learning as we've been talking about. So this goes for, let's say, decision trees and concept learning. Before I move on, one point I want to highlight, that this learning is actually referred to as learning by induction. What is learning by induction? It's basically saying that here are a small subset of examples. There is a small subset of examples or training samples where you are given a training data that this is the input and this should be the output. The new input and a new corresponding output. Another input, another corresponding output. Learn that as much as you can. Adjust yourself as much as you can. Because in reality, you will not get all the samples, everything given to you so that you can train yourself. So learning by induction is generalization. اس پہ ہم نے کافی concentrate کیا, اور یہ جتنی ٹیکنیکس ہم نے دیکھی ہیں جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہیں, وہ جنرلائزیشن ہے کہ ایک چیز کو اسمال سب سیٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے, اس کا اچھا ہونا ضروری ہے. Once you're able to recognize that pattern, you can then safely say that now any related pattern in that particular related concept I will be able to recognize. So یہ learning by induction پہ ہم نے کافی زور دیا, اور decision trees دیکھ. Finally, we said, all right, let's consider another technique which is, let's say, which has been derived based on how the human brain works. یہاں پہ وہی بات strong AI والی, that the model that neural networks provide has been taken or is related to the actual concept of learning or the working of the brain. So وہ جو relationship ہے, that has been implemented using parallel distributed computing. So ہم نے neural networks پہ کافی وقت لگایا. We tried to understand how they work, starting with the basic neuron who's got a set of inputs and one output. It is able to actually determine the concept of learning using neural network is basically very simple. All the neuron is doing is, this neuron is actually being fed or is interconnected with several different other similar neurons, and the output of this neuron is actually being conveyed to several other interconnected neurons. In reality, within the brain, these are charges that are being transmitted. We're trying to replicate that using this perceptron. تو اس میں جو بات ہم نے ہائی لائٹ کی اور جو بات یاد رکھنے والی, وہ یہ کہ اس میں جو نالج ہے وہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, ایز اپوز ٹو ویری ایکسپلسٹ نالج that we've seen in expert systems. Here the knowledge or the learning is basically the adjustment of these weights
that represent the relationship between this neuron and this neuron. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ لرننگ یہ ہے کہ یہ جو نیورون ہے جو فیڈ ہو رہا ہے فرام ادر نیورونس، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس نیورون کی ان پٹ کو کتنا ویٹیج دینی ہے، کتنا وزن دینا ہے، کتنی امپورٹنس ہے میرے لیے اس کی. دیٹس واٹ وی پٹ دیٹ ان دا ویٹ. سو ایک ان پٹ اس نیورون سے جو آ رہی ہے اس کو فیڈ کر رہا ہے، یہ اس نیورون کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنی امپورٹنس دے. ہو سکتا ہے اس کو کم امپورٹنس دے اور یہ جو دوسرا نیورون ہے اس کو امپورٹنس زیادہ دے. ہاؤ اٹ از ڈن، دس از انٹرنل. وی اسٹل ہیو ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس ہاؤ دا برین ایکچولی ڈیوائڈز دیٹ، بٹ دا کانسیپٹ ریمینس دا سیم. سو جب آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں تو ٹریننگ میں صرف یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ویٹس کو ایڈجسٹ کرو. سو ایک ان پٹ دیں گے، اس کو کہا کہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرو، اس کی بیسس پہ کچھ اس کو نہیں کر پاتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی آؤٹ پٹس کو ویٹیجز کو ایڈجسٹ کرو اکراس اے نیٹورک so that you can produce an output as close to it as possible. Give another input, you get an output, you give training data also, you then match it again using back propagation, you pass that on backwards and the weights are readjusted, recalculated. So اس کے بعد ہم نے فائنل جو ٹاپک ڈسکس کیا that was planning. Planning in a way is an advanced version آف دا پرابلم اسپیس جس میں ریپرزنٹیشنز ڈفرینٹ ہیں اور ہم ایکشنز پرفارم کرنے کے لیے، آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے کے لیے ایک سیکوینس تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں. وی ایکچولی اسٹارٹ بیکورڈس ٹو ریچ ٹو ویئر وی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام. سو یہ اس طرح ہم نے ساری چیزوں کو کنٹرول کیا ہے، کمپریس کیا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہم نے اس کو پیش کیا in this AI course. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ اس ساری ڈسکشن میں کہ ہم نے شروع میں بات کہی تھی، جہاں میں بات ختم کرنا چاہوں گا، کہ اے آئی کو دو اسکولز آف تھاٹ ہیں، دا ویک اے آئی اینڈ دا اسٹرانگ اے آئی. ویک اے آئی کیا کہہ رہا تھا؟ سسٹمز دیٹ ایکٹ لائک ہیومنس. ٹھیک ہے، یہ اصل کے نزدیک نہیں ہے، یہ اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. So this is weak AI. Strong AI کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ ایکچوئل جو ہیومنس کی برینز کی ورکنگ ہے اس کو لے کے اور کاپی کرے گا. اب ہم نے پچھلے جو 44-45 لیکچرز میں دیکھا ہے کہ ایکچولی جو ویک اے آئی کے جتنے کمپوننٹس ہیں وہ سارے کے سارے وہ تو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور جو اسٹرانگ اے آئی کا کمپوننٹ ہے اس کے نزدیک ترین ہمیں صرف ایک ہی چیز ملی ہے اور وہ نیورل نیٹ ورکس ہیں. تو شاید میسج یہاں پہ یہ ہے کہ اسٹرانگ از ویک یا ویک از اسٹرانگ. اسٹرانگ اے آئی از ویک اینڈ ویک اے آئی از اسٹرانگ. تو ساری بات کی سمری یہاں ختم ہوتی ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب. اس سارے کورس کی پریپریشن میں آئی ووڈ لائک ٹو ایکنالج میرے ساتھ جو میرے ٹیم ممبرس تھے، جو ٹیچنگ ایسوسیٹس تھے اور جو ورچوئل یونیورسٹی کی ٹیم ہے. آئی کین ناٹ ایکچولی ون بائی ون اسپیل آؤٹ دا نیمس. آئی وڈ سرٹنلی وانٹ ٹو ایکنالج مائی ٹیچنگ ایسوسیٹس، مائی فرینڈز آلسو، جس میں عمر سلیمان، جس میں جنید اختر، محمد حسن اینڈ وجیحہ اکرم. انہوں نے اس کورس کی ڈیزائننگ میں، کانٹیکٹس میں، ڈلیوری میں میری بہت مدد کی. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو مائی ٹیم ممبرس. اس کے علاوہ جو ایکنالجمنٹس وچ آر ڈیو آئی ووڈ لائک ٹو پوائنٹ دوز آؤٹ ایز ویل. بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، لیکن خاص طور پہ وہ آتھرز جن کو ہم نے بک سے ایگزامپلس، آئیڈیاز لیے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام تو ہینری ونسٹن کا ہے. ونسٹن کی کتاب، ونسٹن سے ہم نے بہت کچھ آئیڈیاز لیے ہیں، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. دوسرا آتھر دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایکنالج از لوگر. لوگر کی جو ہم نے کتابیں ہیں، آپ کے پاس جو ریفرنسز ہیں ان میں اس کا آپ کو نام ملے گا. ڈرکن کا تیسرا آتھر ہے
جس میں ہم نے ایکسپرٹ سسٹم سے بہت ہم نے ریلیشن لیا. اس کے علاوہ مچل، رسل، نارویگ، میٹ لیب کی جو آن لائن ایگزامپلز ہیں ہم نے اس کے اوپر کافی کیا. کلپس پہ ہم نے کی، سو وی ایکنالجمنٹ ان کے لیے بھی. اینڈ آف کورس دی MIT اوپن کورس ویئر. تو یہ وہ سارے پرٹیکولر جو آتھرز ہیں جن سے ہم نے مدد لی ہے in preparing and delivering this course. I'm sure you have enjoyed. I'm sure you've been part of this. We've also enjoyed conducting, delivering, and completing this course. انشاءاللہ آپ سے پھر کسی دوسرے لیکچر میں کسی دوسرے کورس میں ملاقات ہوگی. Enjoy yourselves. Good luck with your exams. خدا حافظ.